اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روزہ رمضان، عید، احد کی لڑائی۔ رمضان نماز کے بعد اس سال روزے کی دوسری عبادت فرض ہوئی اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا، کیونکہ یہ وہی پاک مہینہ تھا جس کی ایک رات میں خدا کا پیغام اس خاص بندے پر حرا کے غار میں اترا تھا۔ اس یادگار میں یہ مہینہ عزت اور حرمت کا مہینہ مقرر ہوا اور اس میں اسی طرح دن گزارنے کا حکم ہوا جس طرح اس برگزیدہ نبی نے ان دنوں حرا میں دن گزارے تھے، یعنی دن کو کھانے پینے سے پرہیز اور رات کو خدا کی عبادت۔ عید، ہر شریعت نے اپنے لیے تہوار کا کوئی دن اپنی خوشی اور مسرت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کی پہلی کو عید کا دن مقرر کیا۔ اس میں عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کو بتایا تاکہ خدا کے سامنے سب کھڑے ہو کر قرآن کی نعمت اور اسلام کی دولت ملنے پر خدا کا شکر ادا کریں، اور اس لیے تاکہ اس خوشی کے دن کوئی بھائی بھوکا نہ رہے، یہ انتظام کیا گیا۔ ہر مقدرت والے پر فطرہ کا صدقہ واجب کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ایک میدان میں عید کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں یہ فطرے کے صدقے کی خوبیاں بیان فرمائی۔ یہ عید کی نماز مسلمانوں کی معاشرتی مساوات اور مذہبی خوشی کا سالانہ مظہر ہے۔ احد کی لڑائی، شوال 3 ہجری۔ مکہ میں بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سرمایہ لڑائی کے خرچ کے لیے منظور ہوا۔ عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار شاعری تھی۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم سے رہا ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ قریش کے شریف گھرانوں کی بیویوں نے بھی سپاہیوں کے دل بھڑکانے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، اپنے گانوں سے قریشی سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کے خون دوڑانے کے لیے سفر کو آمادہ ہوئی۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقرر کیا تھا۔ مکہ میں یہ تیاریاں ہو رہی تھی مگر ابھی تک مدینے میں اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے جو اسلام لا چکے تھے تیز چلنے والے آدمی کو بھیج کر مدینے میں خبر کی۔ اتنے میں خبر ملی کہ قریش کی فوج دھاوا کر کے مدینے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ نے کچھ مسلمانوں کو پہرے کے کام اور دشمنوں کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ صبح ہوئی تو مشورہ طلب کیا۔ اکثروں نے یہ رائے دی کہ عورتوں کو باہر کے قلعے میں بھیج دیا جائے اور مرد آبادی میں ٹھہر کر دیواروں کی آڑ لے کر دشمنوں کا سامنا کریں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان مسلمانوں نے جو جوش میں بھرے ہوئے تھے اس پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اس قرارداد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔
قریش نے مدینے کے پاس پہنچ کر احد کے پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور 2 دن یہاں جمے رہے۔ تیسرے دن جمعہ کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھی 300 آدمی تھے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ اب صرف 700 مسلمان گئے، جن میں سے صرف 100 آدمیوں کے پاس زرہیں تھی۔ اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کم سن نوجوان مسلمانوں نے عجیب و غریب جوش دکھایا۔ رافع بن خدیج سے جب یہ کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے۔ سچ ہے قوم کی زندگی کی آگ نوجوانوں کے ہی جوش عمل کے ایندھن سے جلتی ہے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صف درست کی۔ پہاڑ میں ایک درہ گھاٹی تھا، جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کرے، اس لیے 50 اچھے تیر چلانے والوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور سمجھا دیا کہ لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو رہی ہو تو بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کی شریف بیویاں دف پر فخر کے شعر اور بدر کے مقتولوں کا درد بھرا مرثیہ پڑھتی ہوئی آگے بڑھی۔ پھر قریش کے لشکر کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا اور بڑھ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرأت کی اور آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، ابو دجانہ انصاری قریش کی فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے تھے۔ جبیر کا حبشی غلام، جس سے ہندا نے یہ وعدہ کیا تھا اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ جیسے ہی اس کی زد میں آئے، اس نے حبشیوں کے ایک خاص انداز سے، جس میں اس کو پوری مہارت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا نیزہ پھینک مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ حق اور باطل کی کیسی عجیب لڑائی تھی۔ باپ اپنے بیٹے اور بیٹا اپنے باپ کے مقابل تلوار تول رہا تھا۔ حنظلہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں جانے کی اجازت چاہی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ مسلمان بہادر ایمان کے جوش میں چور تھے، وہ کافروں کو ہر طرف سے دبائے بڑھے جا رہے تھے۔ آخر ان کے بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب مسلمانوں نے دشمنوں کے بجائے ان کے مال و اسباب کی لوٹ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والوں نے جو درے کے پہرے پر تھے اپنی چوکی چھوڑ دی۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے کتنا ہی ان کو روکا، مگر وہ یہ جان کر کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ خالد، جو بعد کو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، اس وقت مکہ کی فوج میں تھے۔ ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی یہ کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر درے سے ہو کر آگے بڑھے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے جم کر سامنا کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان لوٹنے میں مصروف تھے۔ مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی۔ بدحواسی کا یہ عالم ہوا کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مصعب بن عمیر، جو مسلمان کے علم بردار اور صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے۔
اس پر کافروں نے غل مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے، ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئی۔ کافروں کا سارا زور ادھر تھا جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صفوں کی بے ترتیبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دشمنوں کا راستہ بالکل صاف تھا۔ صرف 11 جانثار پروانوں کی طرح شمع نبوت کے ارد گرد تھے۔ ان میں علی، ابو بکر صدیق، سعد بن ابی وقاص، زبیر اور طلحہ کے نام مہاجروں میں اور ابو دجانہ کا نام انصاریوں میں معلوم ہے۔ باقی صحابہ کو آپ کی کچھ خبر نہ تھی۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ یہ سن کر ہر طرف سے جان نثار ٹوٹ پڑے اور آپ کو دائرے میں لے لیا۔ کفار نے ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ دفعتاً 7 انصاری ایک کے بعد ایک بڑے اور ایک نے لڑ کر جانے دی۔ ابو دجانہ انصاری جھک کر سپر بن گئے، جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر لگتے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے تیر چلا رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپر سے آپ کے چہرے مبارک کو اونٹ کر لیا تھا۔ آپ گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے تو وہ عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ اسی حال میں قریش کا ایک شقی جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، جانثاروں کے دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرے مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چھپ کر رہ گئی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ نے اس کے تلوار ماری جو اس کی ذرہ میں اٹک کر رہ گئی۔ کسی کافر نے دور سے کوئی پتھر پھینکا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اثر میں ڈوبا ہوا فقرہ نکلا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اے خدا، میری قوم کے قصوروں کو معاف فرما کہ وہ نادان ہیں۔ اس کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ہمراہیوں نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر حبل دیوتا کی جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینہ تک پھیل گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدا جانے کس طرح بے تابانہ باپ کے قدموں تک پہنچ گئی، چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ زخموں کو دھوتی تھی مگر خون نہیں تھمتا تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس سے خون تھم گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر تھا، مگر مجال کیا تھی جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا۔ اتنا فرمایا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ پہلے حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں۔ قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمانوں کی لاشوں سے بے ادبی کر کے اپنے دل کا بخار نکالا، ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور جگر نکال کر چبایا مگر نگل نہ سکی۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر چند اشعار گائے کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا۔
اس لڑائی میں یہودیوں کے ڈر سے مسلمانوں نے اپنی بیویوں اور بچوں اور کمزوروں کو قلعے میں رکھ دیا تھا، مگر جو بیویاں بہادر تھیں وہ میدان میں موجود تھی، اور دوسری بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیت اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کندھوں پر مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ شکست کی خبر سن کر مدینے سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے زبیر سے بلا کر کہا کہ وہ حضرت حمزہ کی لاش جو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی نہ دیکھنے پائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایک کہا تو بولی، میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو لاش پر گئی۔ خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلا۔ ایک انصاری بی بی کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ وہ حال جاننے کے لیے بے قرار ہو کر گھر سے نکلی۔ باری باری ان تینوں سخت حادثوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی ہیں کہ ہمارے رسول کیسے ہیں؟ جواب ملا، خیریت سے ہیں۔ ان کو تسلی نہ ہوئی۔ پاس آ کر چہرے مبارک دیکھا تو پکار اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اور مصیبتیں کچھ نہیں۔ شہیدوں کے کفن کے لیے بھی غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ مدینے کے پہلے امام اور مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار تھا۔ ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ وہ منظر تھا کہ بعد کو بھی مسلمان جب اس واقعے کو یاد کرتے تھے تو رو دیتے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر اسی طرح خون سے رنگین قبروں میں اتارا گیا اور بے کسی اور مظلومی کے یہ مجسمے زمین کے سپرد کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس لڑائی میں جانوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن جنگی نقطہ نظر سے ان کی شکست ناتمام رہی تھی۔ ڈر تھا کہ ابو سفیان کو اس کا خیال آیا تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حملہ کر دے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ چکا، اب جو چاہے اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخموں سے گوچور تھے، مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ حکم سنایا، 70 مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ابو سفیان کو کچھ دور نکل جانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کام ادھورا رہ گیا، لیکن خزاعہ کے رئیس معبد نے، جو در پردہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور شکست کی خبر سن کر مدینہ آیا تھا، واپس جا کر ابو سفیان سے کہا کہ میں دیکھتا آیا ہوں کہ محمد اس سر و سامان سے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان مکہ کو چلا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمراء پہنچ کر مدینہ واپس چلے آئے۔